ویلکم بیک ناظرین, آپ کو ایک مرتبہ پھر سے کہیں گے خوش آمدید بزنس پلس پہ. اور شوکر آف نیوز یہ ہے فرام ڈھاکہ کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ ورلڈ کپ سے ہو گیا ہے باہر ایک مرتبہ پھر سے. اس دفعہ وہ کوارٹر فائنل سے ہی باہر ہو گئے, سیمی فائنل تک بھی اپروچ نہیں کر سکے. نیوزی لینڈ آر دا ٹیم ٹو بیٹ دیم ود 49 رنز. اور جیسا کہ میں بریک سے پہلے ہاشم سے بات کر رہا تھا, ہاشم نیوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ تو خیر اب باہر ہو گیا اور ان کے بارے میں کچھ کہنا بھی جو ہے وہ میرے خیال سے بیکار ہی ہوگا کہ وہ کس طریقے سے امپروو کریں, کیونکہ ویسے ہی اتنی اچھی ٹیم ہے. نیوزی لینڈ کو آپ کہاں تک سیمی فائنل کے بعد آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کی دوڑ یہیں ختم ہو جائے گی یا پھر دے آر گوئنگ ٹو پروگریس ٹو دی فائنل فار دی فرسٹ ٹائم؟ آئی مین نیوزی لینڈ تو چاہے گا کہ وہ فائنل میں جائے, لیکن ایز آئی ہیو سیڈ ان ریگارڈ آف مائی پریڈکشن گیم دیٹ آئی ایم سیئنگ اے پاکستان انگلینڈ فائنل. اوکے, سو دیٹ سیز ایوری تھنگ. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا جو ہے سیمی فائنل وہ شفٹ نہیں کریں گے موہالی سے, اور موہالی میں ہم ان کو فل پروٹیکشن دیں گے. تو آئی سی سی نے اپنا نام تبدیل کر کے کیا بی سی سی آئی رکھ لیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے یا بی سی سی آئی کی طرف سے, یہ اسٹیٹمنٹ آیا آپ کے سی ای او جو آئی سی سی ہیں ان کی طرف سے. بہت سے پاکستانیوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے بی سی سی آئی کو اور انڈین گورنمنٹ کو بیک کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹینڈ لیں گے اور ہم ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے, تو پھر پاکستان میں آپ نے ورلڈ کپ کیوں نہیں ہونے دیا؟ آئی مین میں فرسٹ آف آل میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی سی سی کا فیصلہ تھا ٹو ٹیک دا ورلڈ کپ آؤٹ فرام پاکستان, اور سائملٹینیسلی کیونکہ یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے, دیٹس وائی اٹس کالڈ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2011. دے ہیو دا چیف اینڈ پرائمری اینڈ سول ریسپانسبلٹی as far as the accountability is concerned. Okay, accountability is on the local authorities as well, but it is ICC's tournament. They have to make sure that their liaison with all the other local authorities, all the associations and the interior ministry is well in place in advance. اور یہ امکان ڈیفینیٹلی ورلڈ کپ سے پہلے تھا جب آئی سی سی کسی بھی میچ کا نتیجہ اسی دن نکالنے کے لیے, کسی بھی ناک آؤٹ میچ کا نتیجہ 5 سے 6 ڈفرنٹ پاسبلٹیز کر سکتی ہے کہ اگر اس طرح سے نہ ہوا تو جس کا نیٹ رن اچھا ہوگا, جس نے دوسرے کو لیگ میچ میں ہرایا ہوگا, جس کی نے وکٹیں زیادہ گری ہوں گی, تو آئی ایم شیور انہوں نے یہ اتنی بڑی پریکٹیکلٹی بھی تھاٹ آؤٹ کی ہوئی ہوگی. اسی حوالے سے میں آ رہا ہوں, اسی طرف سے آئی سی سی کا ہی بنتا تھا. میری نظر میں آئی سی سی کی ہی ذمہ داری بنتی تھی یہ کہنا کہ سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی, بیکاز اٹ از دیئر ایونٹ. They are providing the grants and all the other things to Pakistan, albeit وہ پورے ایک میکینزم کے تھرو آ رہا ہے. All the other 9 full 10 member boards are there as well, لیکن ICC is a body who is trying to establish its writ. اور بی سی سی آئی کا مسئلہ عام ہے یا نہیں ہے اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. وہ everybody knows what might of the realities of today's cricketing. نہیں, لیکن تھوڑا سا پاکستان کی عوام کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اگر آپ بی سی سی آئی کے بیہاف پہ اسٹینڈ لے کے آئی سی سی کا سی او یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے, تو پھر اس طریقے سے جب آپ کو پاکستان کی حکومت اور پی سی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم فل سیکورٹی پلیئرس کو پرووائڈ کریں گے, ڈونٹ ٹیک دا ورلڈ کپ اوے فرام اس, تو پھر اس وقت بھی آئی سی سی یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میری نظر میں اٹس آل اباؤٹ دا پریسیڈنٹ. Given the horrible arrangements we had, میں اس ایونٹ کو ریوزٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن it was a very disappointing day for me as well. I was shell shocked. تو on that day it was horrible. 2007 کو یہاں موہالی میں پاکستان اور انڈیا نے آخری او ڈی آئی کھیلا تھا, جو کہ پاکستان نے ایک بال پہلے میچ ختم ہونے سے 322 رن کا ٹارگٹ چیز کر لیا تھا. اس میں یونس خان نے کوئی 117 آؤٹ رن کیے تھے. یہ بھی بہت بحث چل رہی ہے کہ اسد شفیق جنہوں نے 78 اور 46 رن کیے ہیں اور بہت امپورٹنٹ اننگ اگر میچ کی سچویشن دیکھی جائے تو اسد شفیق, یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ اسد شفیق جو ہیں ان کو تھوڑا لوور لے کے آئیں. یونس خان آپ کے موسٹ ایکسپیرینس ہے, ہی شوڈ بی ایٹ نمبر 3, اس کے بعد مصباح اور پھر عمر اکمل اور اسد شفیق میں آپ کچھ چینجز کر سکتے ہیں. میرے نظر میں ایسی کوئی اسٹوپیڈیٹی نہیں کرنی چاہیے. اٹ وڈ بی اے ہارریبل ڈیسیژن. ڈو ناٹ ٹنکر ود یور ردم. ردم از آلریڈی دیئر, فلو از آلریڈی دیئر. آئی مین ان کو ڈاؤن دا لائن آپ لا کے ضائع کریں گے. یہ آپ کے آئی مین ہی پلیز ایٹ اے بیٹر اسٹرائک ریٹ دین یونس خان جب وہ ایک دفعہ جم جاتے ہیں, اور آخری دونوں اننگ ان کی بڑی امپورٹنٹ تھی پاکستان کی وکٹریز کے نقطہ نظر سے. اور تو آئی personally believe that they should not tinker with their combination, and the only question would be who would be the second opening bowler. اچھا, وہ تو خیر 30 کو ہی ہمیں پتہ چلے گا 30 مارچ کو کہ کیا کمبینیشن ہوتا ہے, کس کمبینیشن کے ساتھ پاکستان آتی ہے, انڈیا آتی ہے, اور پھر کیا بیٹنگ لائن جو سیٹ کرتے ہیں کیپٹنز جو ہیں. کل کے میچ کے اگر بارے میں بات کر لیں تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ یو آر اگین پٹنگ یور منی آن انگلینڈ,
اور کل میچ ہے انگلینڈ اور سری لنکا کا آخری کوارٹر فائنل. کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس میچ کو؟ دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ صحیح پریڈکٹ کر سکتے ہیں یا کرکٹ ہمیں ایک دفعہ پھر اسٹمپڈ کرتی ہے گگلی سے. ہم باہر نکلے کہ اندر بال آ رہی ہے, مڈل پہ چھکا, وہ باہر چلے گئے اور وکٹ کیپر منہ چڑھا رہا ہے. نندلیس کل کا میچ I personally believe that my gut feeling is England or Sri Lanka. I would say that Umar Khayyam, I had a chat with him the other day. He was mentioning that Sri Lanka has a tendency to have one good World Cup and then get carried away. اور ایسا ہی ہوا 96 کے بعد 99 and then they performed decently in 2003 as well. Qualified for the final in 2007 میں بھی as well. So they are due for a complacent, for a choke. Yes, they are due for a complacency, a trip down to complacent land. اچھا, ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ انگلینڈ کے جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ کچھ نرالی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اور کسی ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ نہیں ہوتی. اس فیکٹ کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی 5-6 مہینے سے وہ اپنے گھر کو نہیں جا سکے ہیں اور بہت لمبا ان کا ایک سیزن ہو گیا. لیکن یارڈی کے اوپر نیوز یہ ہے کہ یارڈی چلے گئے ڈپریشن میں اور ان کو جو ہے وہ انگلینڈ واپس جانا پڑا ہے. اس کے علاوہ ان کے پیٹرسن اور براڈ جو ہیں پہلے ہی انجرڈ ہو کے جا چکے ہیں, اجمل شہزاد ان کے انجرڈ ہو چکے ہیں. تو میرے خیال سے جس کمبینیشن کے ساتھ وہ ورلڈ کپ میں آئے تھے اس میں کافی تبدیلیاں ہو گئی ہیں. کتنا ٹائم لگے گا پلیئرس کو آپس میں جیل ہونے میں اور سیٹل ہونے میں؟ میں سمجھتا ہوں it's very disappointing that Yardi is going through such a situation because when Marcus Trescothick went through such illness, such depression of huge crowd and everything, تو انہوں نے کہا تھا کہ I do not want this illness to happen to my worst enemy. I mean this is a very very severe thing to say. اور اس سے you can imagine these are the byproducts of the modern cricket, the pressure that modern cricket pulls on you. لیکن اسٹیو ہارمیسن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں مجھے جو ہے ہوم سکنس ہو جاتی ہے. اور the fact of the matter is that when these homeboys from their cute little counties, they go to these subcontinental places, they get mind-boggling crowd up around them. I mean 100,000 people screaming out loud, ٹھیک ہے. Or if they're not performing, they're chanting as well, saying all sorts of things. That monkey incident we do remember. Andrew Roy Simons is a very strong character, bahut strong willed banda hai, lekin even he wilted against that extreme pressure. So that's the byproduct, that's the illness. What's the news on Murali? kyunki hamstring se wo 2-4 the, تو کل کا میچ کتنا 100% وہ فٹ ہوں گے؟ میرے خیال سے اگر 80% بھی ہوں گے پھر تو کھیلیں گے تو ضرور. کتنا 100% فٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں آج کے میچ سے پہلے بھی ساؤتھ افریقہ کیپٹ دی نیوز آف AB ڈی ویلیئرز فٹنس انڈر دا کور. تو ٹیمیں یہ کر رہی ہیں کہ وہ مخالف ٹیم کو سسپیشن میں رکھ رہی ہیں کہ ہاؤ وی گونا گو اباؤٹ آر اسٹریٹجی اور ہماری کون سی 11 کھیلے گی. تو میرے خیال سے یہی بات ہو رہی ہے اور مرلی دھرن ول ڈیفینیٹلی پلے. 30% فٹ مرلی ول پلے. واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا میں آپ کو جو ہے وہ آخری چانس دے رہا ہوں کہ آپ آن ایئر اف یو وانٹ ٹو پٹ یور منی آن سری لنکا آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں. نہیں کیوں ایک دفعہ کہہ دیا مرد کی ایک زبان. اچھا چلے پھر آپ کرکٹ کو مت جتائیے. میں کرکٹ کو نہیں جتاؤں گا, اس کی انپریڈکٹیبلٹی کو جتاؤں گا. چلے ہسٹری کا میچ جلدی سے ہمیں بتا دیں, بہت بڑا میچ تھا آج. آئی مین آپ میچ سے پہلے میک اپ روم میں مجھ سے پوچھ رہے تھے آج ہسٹری ہے. میں نے کہا تھا کہ آج ہی تو ہسٹری بنی تھی. ٹوڈے وی ون دا ورلڈ کپ. اور کچھ کہنا رہ جاتا ہے. I mean today was the day when a wave of happiness, as Imran Khan says, a wave of happiness went across the entire country, and that was the day he realized the biggest achievement that he ever wanted to have. چلیں بہت بہت شکریہ ہاشم آپ کا. ناظرین یہ تھا آج کا شو اور نیوز یہ ہے ساؤتھ افریقنس کے لیے کہ دے ہیو ٹو گو بیک ٹو کیپ ٹاؤن ونس اگین بفور دا فنشنگ آف دا ورلڈ کپ. 49 رن سے آج بھی وہ ہار گئے اور پھر اگر سی کا ورڈ ان کے ساتھ نہ لگایا جائے تو شاید پھر ہم لوگ کی یہ زیادتی ہوگی. آج جیسے ہاشم نے ابھی بتایا ہمیں ہسٹری کا وہ میچ جس میں ہم سب فخر کر سکتے ہیں 1992 کا ورلڈ کپ فائنل جو کہ پاکستان جیتا تھا انگلینڈ کے خلاف. اور آج ہی اگر بات کر لیں تو دوبارہ ہسٹری ان دا میکنگ ہوئی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو آنے نہیں دیں گے انڈیا, اور جو لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کا بائیک آؤٹ کریں گے, ان سے ٹیسٹ میچز نہیں کھیلیں گے, ان سے ODIs نہیں کھیلیں گے, ان کو IPL میں نہیں کھلائیں گے, ان کو یہاں نہیں کھیلنے دیں گے, ان کو وہاں نہیں کھیلنے دیں گے, آج وہ مجبور ہو گئے کہ پاکستان کو اپنی سرزمین پہ بلائیں اور ان کو وہ پروٹیکشن دیں جو ان کی ہائی ایلیٹ کو دی جاتی ہے. یہ ہے پاکستانی
ایک قوم کا جواب. اور سلوٹ کرتا ہوں اپنے سارے پلیئرس کو جنہوں نے پرفارمنس دکھائی, اور انشاءاللہ وہ 30 مارچ کو بھی یہی پرفارمنس دکھائیں گے اگینسٹ انڈیا, اور انشاءاللہ ضرور جیتیں گے اپنا میچ. آپ کی فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ, بہت پازیٹیو فیڈ بیک آپ کی مل رہی ہے, اور انشاءاللہ میں اور ہاشم جو ہے اس کا خود بخود جو ہے وہ جواب دیں گے, اور آپ کی لائیو کالز بھی انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے ان دیٹ بگ میچ پاکستان ورسز انڈیا 30 مارچ کو موہالی میں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ بزنس پلس.